شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کی اکثر جو شارٹس ویڈیوز ہیں یا ویڈیو ہیں، ان میں شب برات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شب برات میں روزہ رکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور اکثر جمہور جو ہیں اس بات پر قائل ہیں، لیکن جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ ضعیف حدیث سے تو روزہ رکھنا ثابت ہے نا، اور 15 شعبان المعظم کو کئی مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اس طریقے کا پیغام دے کر لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر رہے ہیں۔ اور رہی 15 شعبان المعظم کی شب کی بات، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس رات میں مسلسل جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں جو ہیں وہ قبروں پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جو ہے وہ سوج گئے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ اور دوسری حدیث میں کہ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات عبادت کرنا بھی ثابت ہے، اس رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو پھر آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اس رات کی عبادت سے روک رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ قبروں پر جو ہے فاتحہ پڑھنے اگر لوگ جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبر پر، تو آپ کیوں انہیں روک رہے ہیں؟ اور اگر لوگ روزہ رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اس رات، تو آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے تو اس لیے کوئی عمل کرنا درست نہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی ہی جماعت جو ہے ختم بخاری کرتی ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اپنی مرضی کی بات آئے تو حدیث میں ہو یا نہ ہو وہ ہم کر لیں گے، اور لوگ اگر عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو حضور والا خیال کریں، دیکھیں کہ یہ رات بڑی عظیم ہے، اس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو اگر لوگ سجدے میں اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں تو آپ کا اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اس رات خوب جو ہے وہ عبادت کریں، خوب اپنے رب کو راضی کریں، اور جو ہے دن میں روزہ رکھ کر اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس رات میں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔